نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ اللہ نے انہی کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کیسے؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، شعوری نہیں۔ اور کیا علامت ہے منافقوں کی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کی طرف جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالا، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا ان کا، مصیبت کے مارے نماز پڑھتے ہیں۔ کسالہ کا لفظ کسلان کی جمع ہے، بے دل ہونا، بادل ناخواستہ، کسی کام کو بوجھ سمجھ کے کرنا۔ کیونکہ جب آپ پہ سستی چھائی ہوئی ہوتی ہے تو پانی کا گلاس اٹھانا بھی مشکل لگتا ہے۔ تو اسی طرح نماز بھی بہت بھاری لگتی ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، تو ایک طرف ہیں سستی کرنے والے منافقین اور دوسری طرف ہیں خاشعین۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں صفات، یعنی عاجزی میں اور خشوع میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے جھکنا ہے، اور سستی میں انسان گرا پڑا رہتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، منافقوں پہ سب سے بھاری دو نمازیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ فجر کی سب سے چھوٹی ہے، مختصر سے 2 فرض ہیں، سنت ہے نا، باقی تو سب سے کم فرض فجر ہی کے، اور عشاء میں ذرا طویل نماز ہے، ایک نیند سے اٹھ کر ہے اور ایک نیند میں جانے سے پہلے۔ یہ 2 اوقات زیادہ ہی سستی کے ہوتے ہیں، یہاں سے ایمان اور زیادہ کھل جاتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا نماز میں، بس صرف دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو فریب دیتے ہیں۔ اور یہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ مسلمان، کیونکہ کافروں کو تو کوئی دلچسپی نہیں اس سے کوئی نماز پڑھے یا نہیں۔ ولا یذکرون اللہ، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، یعنی نماز میں اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی منافقوں کی صفت ہے۔ اپنے آپ کو جائزہ لے لیں ہم سب کہ نماز میں کیا کیا یاد کرتے رہتے ہیں اور کس کو نہیں کرتے۔ جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہی بھولا ہوا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے سستی کے مارے، ابھی ہے ٹائم، ابھی بہت ٹائم، اچھا ابھی پڑھ لیتا ہوں، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ ظاہر جلدی کی نماز میں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا یاد کرے گا وہ۔ اس سے پہلے ہم نے افضل وقت میں اور اول وقت میں نماز پڑھنے کی بات پڑھی تھی، کیونکہ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ یہاں منافق کی نماز کیا کہ تاخیر کر کے پڑھتا ہے، اور تاخیر سے منع کس لیے کیا گیا؟ اس لیے کہ تاخیر میں ڈر ہوتا ہے قضا کا، کہ دوسرے کنارے پہ، آخری کنارے پہ پہنچیں گے تو پھر رہ ہی نہ جائے، اس لیے فرض کو جلد ہی ادا کر لو۔ تو یہ منافق ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں کوئی اجر و ثواب کا تو خیال نہیں ہوتا، اس لیے وہ سستی کے مارے پڑے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں۔ اگر لوگ اس کا ثواب جان لیتے جو ان نمازوں میں ہے تو گھسٹ کر بھی پہنچتے، اور جو لوگ نماز کے لیے نہ آئیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں اور آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں آئے۔ اتنا شدید حکم ہے، خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز میں جماعت سے پیچھے رہنے کا۔ مذبذبین بین ذالک، وہ ان 2 کے درمیان مذبذب ہیں، ڈاواں ڈول ہیں۔ مذبذب کا لفظ زبزب سے نکلا ہے، یہ بھی رباعی ہے۔، کسی کو حیران اور متردد چھوڑ دینا، پس و پیش کرنا۔
ذبذب الشیء کہتے ہیں کوئی چیز فضا میں ٹنگی ہوئی حرکت کرتی رہے، نہ نیچے گرے نہ اوپر جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بھی ایسے ہی بتائی تھی کہ منافق اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے دو ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی، یعنی بکرے کی تلاش میں، کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی کبھی دوسرے کی طرف. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان لوگوں کی طرف ہے نہ ان کی طرف، نہ پورے مسلمان ہیں نہ کافر، بیچ میں. ظاہر ہے کہ بیچ میں ہونا پھر ان کے بھٹکنے کی دلیل ہے. اس لیے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اس کے لیے تم ہرگز کوئی راستہ نہ پاؤ گے، اس کو پھر ہدایت نہیں مل سکتی. اور چونکہ یہ دنیا میں بھی کسی ایک کنارے نہیں لگے، نہ انہوں نے دین کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کی، نہ یہ کافروں کے وفادار تھے، لہذا ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا. عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا. جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے اور اس کی خوشبو اور رونق اور تازگی دیکھیں گے تو آواز دی جائے گی کہ ان کو یہاں سے واپس کر دو. جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، بس وہ ایسی حسرت اور ندامت سے لوٹیں گے کہ اس سے پہلے ایسی حسرت میں کوئی نہ پھرا ہوگا. ان منافقوں سے پہلے ایسی حسرت میں کوئی نہ پھرا ہوگا، یعنی جنت سے یوں خالی ہاتھ کبھی نہ کوئی لوٹا ہوگا. اور کہیں گے اے رب، اگر تو ہم کو جنت دکھانے سے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا تو ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی. کیونکہ ایک نعمت دیکھنے کے بعد اس کا چھننا یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں جن لوگوں نے کبھی کچھ اچھی چیز دیکھی نہیں، ان کے پاس نہیں تو انہیں اتنا احساس نہیں ہوتا محرومی کا، لیکن جس کے پاس ہو اور پھر چھن جائے تو اس کے لیے تو جینا دوبر ہو جاتا ہے، کیونکہ ذلت اور رسوائی اور شرمندگی بھی بیچ میں شامل ہو جاتی کہ انسان منہ کسی کو کیا دکھائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میں نے اس لیے کیا کہ تم کو سخت ندامت اور عذاب ہو، کیونکہ دنیا میں جب تم تنہا ہوتے تو برے برے اور غلط کام کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو دینداروں کی وضع شکل بنا لیتے. یعنی جب ایمان والوں کے سامنے ہوتے تو ان جیسی وضع قطع اور شکل بنا لیتے. تمہارے دل میں کچھ، ظاہر میں کچھ اور ہوتا. تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. لوگوں کی عظمت اور بڑائی تمہارے دل میں تھی، میری نہ تھی. لوگوں کی خاطر گناہ چھوڑتے، میری رضا کی خاطر نہیں. آج میں تم کو سخت عذاب دوں گا اور نعمتوں سے محروم رکھوں گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہونے کا معیار کیا ہے؟ کہ جو بھی اچھا کام کیا جائے صرف اللہ کے لیے کیا جائے، بندوں کی خوشی کے لیے نہ ہو، اور ظاہر و باطن میں فرق نہ ہو. اور اس میں بھی نہ ہو کہ کسی محفل میں آپ کیسے نظر آ رہے ہیں اور کسی دوسری محفل میں آپ بالکل کچھ اور نظر آ رہے ہیں. یہ ریسنٹلی ڈان میں ایک آرٹیکل چھپا ہے نا، جس میں ایک لڑکی لکھتی ہے کہ میں حجاب پہنوں کہ نہ، اور اس میں کیا لکھا ہے اس نے، آپ میں سے پڑھا کسی نے؟ کیا کہتی ہے وہ؟ میں نے جو اس میں پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک ینگ لڑکی، ٹین ایج لڑکی نے کہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں حجاب کروں یا نہ کروں، کیونکہ میں اپنے سامنے دیکھتی ہوں کہ کچھ لڑکیاں کسی شادی میں حجاب نہیں کرتی، اس کے علاوہ فلی کورڈ ہوتی ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے. اور جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہم وہاں کے جو دکاندار وغیرہ ہیں ان سے پردہ کرتے ہیں. تو اس کا سوال یہ تھا کہ کیا جو شادیوں میں مرد ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں اور جو بازاروں میں ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں؟ تو اس نے یہ سب سے سوال کیا تھا کہ یہ کیسا تضاد ہے، اور یہ کہ اب میں پہنوں یا نہ پہنوں، میرا ڈیسیشن کیا ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ منافقت دوسروں کو اسلام سے روکتی ہے. ایک شخص اگر کفر میں ہے تو سب کو پتہ ہی کافر ہے، لیکن ایک شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، دیندار ہونے کی شہرت بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے عمل میں دو رنگی ہے، تضاد ہے، نہ وہ ادھر کا نہ وہ ادھر کا ہے، جدھر جاتا ہے وہ ادھر ہی کا ہو جاتا ہے. ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ خود نقصان اٹھاتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی ایک برا نمونہ پیش کر کے دین سے دور کرتے ہیں. تو انجام کار ان لوگوں کے حق میں پھر کیا ہوگا کہ سخت نقصان اٹھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہو، ان کے پاس آئے تو ان کی سی کہے، ان کے پاس جائے تو ان کی سی کہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی راستہ نہ ہوگا.
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، کافروں سے موالات کا تعلق نہ رکھو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یعنی اس طرح تو تم عذاب کے لیے ایک کھلی دلیل دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو کہ ٹھیک ہے تمہیں بھی سزا مل جائے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے، وہاں انہیں کوئی چھڑانے اور بچانے والا نہ ہوگا۔ درک کہتے ہیں طبقے کو، درجے کو، اور درک الاسفل نچلا طبقہ، سین فے لام سے پست اور حقیر، سب سے نیچے، اسفل اعلیٰ کی ضد ہوتا ہے۔ اور جہنم کے کئی طبقے ہیں، جس میں جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم اور حاویہ، اور حاویہ سب سے نچلا طبقہ ہے۔ کہتے ہیں نا ثم رددناہ اسفل سافلین، تو اس سے مراد بھی منافقین ہیں جو پھر سب سے نچلی گھٹیا حرکت کرتے ہیں، سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ تو ایسے لوگ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے، یعنی شدید ترین سزا پائیں گے اور اپنے لیے کوئی بھی مددگار نہ پا سکیں گے۔ ہاں، ان کو اس منافقت سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ الا الذین تابوا، انہیں توبہ کرنی ہوگی، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوط تھام لیں، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، فاولئک مع المؤمنین، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ گویا منافقت سے نکلنے کے لیے 4 کام کرنا ہوں گے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 تابو، گناہوں سے توبہ کرنا ہوگی۔ نمبر 2 اصلحو، اصلاح کرنا ہوگی۔ نمبر 3 واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوط تھامنا ہوگا، یعنی اللہ تعالی کے ساتھ خالص تعلق۔ اور چوتھی چیز اخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ فاولئک مع المؤمنین، یہاں پر دراصل منافقت سے نکلنے کا پروگرام بتایا گیا ہے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور عنقریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا، یعنی دنیا کے کچھ مفاد چھوڑ دو، سچے خالص مسلمان بن جاؤ، بہت بڑا صلہ ہے تمہارے لیے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کے؟ اللہ تم کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم نے شکر ادا کیا اور ایمان لائے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ قدردان، علم والا۔ تو گویا ایمان، اللہ کو تھام لینا، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا، شکر ادا کرنا، یہ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے؟ منافقت سے نکال کر بہترین انجام کی طرف۔ انہوں نے لکھا ہے کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کا احساس گہرا ہو۔ قرآن کا علم اور تدبر انسان کو اپنی ذات کے ان پہلوؤں پر نظر ڈالنے پہ مجبور کرتا ہے جو اب تک نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ احساس دلاتا ہے نا، روز احساس جگاتا ہے ہمیں کہ یہاں تم صحیح نہ تھے۔ پھر اپنے اعمال کو جانچنے کا کرائیٹیریا بھی بتاتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ توبہ جب شعوری طریقے سے کی جاتی ہے تو وہ عمل میں تبدیلی لاتی ہے۔ بہت ہی اہم بات انہوں نے لکھی ہے کہ جب تک یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی پر بھی تو مطمئن ہو جاتے ہیں نا۔ قرآن پڑھنے سے پہلے کتنی ہی ہماری غلطیاں ایسی تھیں، ہم سب کی، میں بھی انہی میں شامل ہوں، کہ جن کاموں کو ہم کبھی غلطی سمجھ کے نہیں کرتے تھے، اچھا ہی سمجھ کے کرتے تھے کہ ٹھیک ہے سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں۔ تو قرآن ایک واضح کرائیٹیریا دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اسی لیے اس کو فرقان کہا گیا نا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ تو توبہ کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے کہ کام غلط کون سے ہیں،
اور جب جان لیں تو پھر گہرا احساس ضروری ہے کہ ہاں واقعی غلطی ہے، کیونکہ بعض لوگ جب جان لیتے ہیں پھر تعویلیں شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا، جب ہمیں احساس بھی ہو جائے بعض اوقات کہ ہم غلط کر رہے ہیں، پھر ہم اس کے لیے عذر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کا عذر تلاش کرنا گناہ سے بھی بدتر حالت ہے، اس سے بھی بری چیز ہے. اور عموماً ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے، گناہ کر کے پھر اس کا عذر، بہانہ، مجبوری وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے، شدید ندامت، اور پھر اللہ سے معافی مانگ لی جائے. اور فوراً ہی یہ چیز ڈھل جاتی کس میں، اصلاح کے پروگرام میں. یہ گناہ سے ہماری روح پہ چرکے لگتے. چرکا کیا ہوتا ہے؟ کٹ لگ جاتے، مختلف جگہوں سے پھٹ جاتا ہے. جیسے ایک کپڑا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، جیسے جگہ جگہ سے پھٹ گیا. گناہ کیا کرتا ہے، ہماری روح کو جگہ جگہ سے کٹ لگا دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ سے توبہ خالص. نصوح، نصوح کا لفظ عربی میں نون صاد ح سے نصح. نصاحت الثوب کہتے ہیں کپڑے میں پیبند لگانا، کپڑے کو رفو کرنا یا پیبند لگانا. تو اب کیا ہے، گناہوں نے کیا کیا، وہ جو کٹ لگائے ہوئے ہیں، توبہ سے کیا ہو رہا ہے، اصلاح سے اس کی مرمت ہو رہی ہے. ایک بندہ مسلمان بننے کے لیے جو کچھ ضروری ہے کرنا، جو اب تک مسنگ تھا، جو کیا نہیں، یا جو ہونا نہیں چاہیے تھا وہ وہاں رکھا ہوا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہاں ہے تو اس کو تو صاف کر دیں، اور جو ہونا چاہیے اور نہیں ہے اس کو لا کے وہاں رکھ دیں، تاکہ اصلاح کا کیا مطلب ہے، درستگی، کسی بھی چیز کو اس کی اصل حالت میں لانا، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے بنانا. جسے ایک عمارت کی رینوویشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ اس کی درست کی جاتی. تو اپنے حال کی بھی ٹوٹ پھوٹ درست کی جائے، یہی اصلاح ہے. اور اصلاح کے لیے دو چیزیں ہیں، نمبر 1 سیلف انالیسس، اور نمبر 2 صحیح رویے کے بارے میں علم. جیسے سیلف انالیسس ہوگا نا کہ ہم کہاں کہاں سے ادھورے ہیں، ابھی کیا کیا نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے تھا ہم کو. ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں کیا کیا ابھی اور کرنا ہے. تو مسلسل کوشش کہ وہ چیزیں ریسٹور ہو جائیں، آ جائیں اپنی جگہ پہ. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیکار کی ہیں لیکن ہم کرے جا رہے ہیں، تو ان کو کیا کریں، وہاں سے ہٹا دیں، تاکہ ہماری زندگی جو غیر مفید چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے مفید میں آ جائے. جو کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں اس کو ہم استعمال کر لیں. اور صحیح رویے کے بارے میں علم پھر اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی چیز کہاں لگے گی، کون سا کپڑا کس دھاگے سے سیا جائے گا، کس رنگ سے سیا جائے گا، کس طریقے سے، کیونکہ پیوند کاری کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا. مثلا اگر جسم میں کوئی پیوند کاری ہو رہی ہے اور اس کے لیے دھاگا استعمال کر لیا جائے کپڑے سینے والا، تو اس سے کیا ہوگا، پیوند نہیں لگے گا جسم میں. تو اسی طرح اصلاح کے لیے بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیز کس طرح کرنے والی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اس کے لیے ہمیں اوقات کی پابندی کا علم ہونا چاہیے، اور بہت سی چیزوں کا، پاکی ناپاکی کا، کئی ایک چیزیں آ جاتی. یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا نا، اسے احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، توبہ کر لی اس نے، اب وہ اصلاح کر رہا ہے، پڑھنے لگا ہے. اب اس کے لیے کیا، اس کو علم ہو کہ صحیح نماز پڑھی کیسے جاتی. صرف یہی نہیں کہ جیسے دل آئے پڑھ لے، یہ جب دل چاہے پڑھ لے اور جب نہیں تو نہ صحیح. وہ کہ میں پڑھ تو رہا ہی ہوں نا، کیا فرق پڑتا ہے اگر وقت کی پابندی نہیں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. لا يحب اللہ، نہیں پسند کرتا اللہ، الجہر، بلند آواز سے کرنا یا ظاہر کرنا، کھلم کھلا کرنا، زور سے کہنا، بالسوء، برائی کا، من القول، بات میں سے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص بری بات کو بلند آواز سے کرے، برائی کا ذکر کھلم کھلا کرے، الا، مگر، من ظلم، جس پہ ظلم کیا جائے.
وہ کون ہوتا ہے؟ مظلوم. یعنی مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظلم کی داستان سنا سکے. وکان اللہ، اور ہے اللہ، سمیعاً سننے والا، علیماً جاننے والا. دین اسلام میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص برائی پر زبان کھولے، بری باتیں کرے، کسی کی برائی کرے. اسلام میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی برائیاں کرتا پھرے. ہاں، ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی پر ظلم کیا جائے، یعنی صرف مظلوم کو حق ہے کہ وہ برائی کے ساتھ زبان کھول سکتا ہے. اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ وہ اللہ تعالی کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے، ورنہ عام حالات میں کسی کے لیے بد دعا کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ جب انسان کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے اور وہ شخص اس بد دعا کا اہل نہیں ہوتا تو وہ بد دعا پلٹ کر خود اس کے اپنے اوپر آ جاتی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس بات پہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں ہمیں بہت بد دعائیں دیتا ہے، تو ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، تو اس پر آپ کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے حق میں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اسے اپنی بد زبانی کی سزا خود نہ مل جائے. پھر اسی طرح مظلوم کو یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ کسی عدالت میں کسی حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے. مثلا ایک شخص کو اگر اپنا حق لینا ہے اور وہ اپنے اوپر گزرنے والے حادثے اور ظلم کا اظہار کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. اسی طرح اگر وہ کسی حاکم کے پاس نہیں پہنچ سکتا، کسی عدالت میں نہیں پہنچ سکتا، اور وہ کچھ لوگوں کو اپنی داستان سناتا ہے کہ لوگ اس کی مدد کریں ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، یا پھر ظالم کے ظلم سے مزید بچنے کے لیے، تو ایسی صورت میں مظلوم اپنی زبان کھول سکتا ہے. لیکن مظلوم کے علاوہ کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کے خلاف بد زبانی کرے اور کسی کی بری باتیں لوگوں کو بتاتا پھرے. اگر کوئی ایسا کرے تو اس کا نام غیبت ہے، اور غیبت سخت ناپسندیدہ عمل ہے. اسی طرح کسی کو بد دعا دیتے وقت بھی انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو پسند نہیں کہ انسان بدگوئی پہ زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ستاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم اپنا سامان باہر نکال کر راستے میں رکھ دو. اس نے ایسا ہی کیا. چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا کہ یہ تم نے سامان باہر کیوں نکالا ہوا، تو وہ اپنے پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا. تو ہر راہ گزر یہ دیکھ کر کہ اس کا پڑوسی بہت ظالم انسان ہے، اسی کو ملامت کرتا. جب پڑوسی نے دیکھا کہ ہر شخص مجھے ملامت کر رہا ہے تو اس نے آئندہ سے ظلم کرنا روک دیا اور آئندہ کے لیے معذرت کر لی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کے ظلم کو روکنے کے لیے اگر کوئی شخص اس کی برائی بیان کرتا ہے یا اپنے کسی طرز عمل کے ذریعے اس کو روکتا ہے تو ایسا کرنے میں وہ مجرم نہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی ظلم کا جواب دینے میں پھر انسان کو زیادتی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اس میں پھر حد سے بڑھ جاتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. کہ اگر تم برائی کا بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنی تمہیں اذیت دی گئی،
جتنا تمہیں تنگ کیا گیا، اور اگر تم صبر کرو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے اوپر زیادتی کرنے کی بہرحال اجازت نہیں، خواہ کوئی شخص مظلوم ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح سورۃ الشورى کی آیت نمبر 40 میں ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور برائی کا بدلہ برائی ہے کتنی؟ مثلها، اسی کی مانند، اتنی ہی، پس جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الشورى ہی کی آیت نمبر 41 میں وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، کہ جس نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا تو ایسے شخص پر کچھ مواخذہ نہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں مظلوم کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ لے سکے۔ بدلہ لینے کی شکل کیا ہے؟ زبانی بدلہ بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے کسی شخص کو گالی دی تو جواب میں وہ اس کو وہی بات دہرا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک کی بجائے 2 کرے گا تو پھر مظلوم ظالم شمار ہوگا اور ظالم مظلوم بن جائے گا۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص غلط کام کی ابتدا کرتا ہے، جو جھگڑا شروع کرتا ہے، اس پر جواب دینے والے کا بھی گناہ پڑتا ہے، کیونکہ گالی کے جواب میں گالی بولنا کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے، لیکن اس کا بھی اثر کس پہ پڑے گا؟ گالی دینے والے پر۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے المسببان ما قال فعلى البادی ما لم يعتد المظلوم، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے 2 شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے، بشرطے کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ ہوتا ہی نا کہ ایک شخص غصہ دلائے تو دوسرے کے منہ سے بھی کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، چاہے وہ بعد میں نادم ہو۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام میں گالی دینا پسندیدہ ہے یا دی جا سکتی ہے، لیکن اگر جھگڑا ہو جائے کہیں اور دوسرے کے منہ سے بھی کوئی غلط بات نکل جائے تو اس کا جواب جو ہے اگر غلط شکل میں بھی ہو تو اس کا جرم یا اس کا گناہ شروع کرنے والے پر پڑے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ معاف کر دینا پھر بہتر ہے، یعنی ظالم کے حق میں بد دعا کر سکتے ہیں لیکن معاف کرنا اجر کا باعث ہے اور خصوصی طور پر آخرت کے اجر کا باعث ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو انہوں نے چور کو بد دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں اس کا بوجھ ہلکا کرتی ہو؟ یعنی اگر تم نے بد دعا دے دی، تم خود بدلہ نہیں لے سکی، اللہ تعالیٰ نے لے لیا، کیونکہ بد دعا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ فوراً اوپر اٹھتی ہے اور 7ویں آسمان تک جاتی ہے اور اس کے قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص جس پہ ظلم ہوا ہو وہ ہاتھ سے تو کسی کو کچھ جواب نہیں دے پا رہا لیکن بد دعا دے دیتا ہے، اب اس بد دعا کے نتیجے میں دوسرے شخص کی شامت آتی تو یہ بد دعا بدلہ ہو جاتی ہے اس ظلم کا، خواہ وہ فزیکل وائلنس ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظالم کے حق میں بد دعا کی اس نے بدلہ لے لیا۔ تو بدلہ لینے کی صورتیں کون سی ہوئی؟ نمبر 1 تو جیسا کسی نے کیا ویسا ہی کر دے۔ دوسری شکل کیا کہ انسان اسے تو کچھ نہ کہے، کیونکہ بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ایسے میں بدلہ لینے کی صورت کیا ہے کہ انسان بد دعا کر سکتا ہے، اس طرح بھی بدلہ ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ معاف کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ سننے والا۔ کس چیز کا سننے والا؟ مظلوم کی دعا کا سننے والا، اور علیما ظالم کے ظلم کو جاننے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔